اور موکل کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا، دیکھا مسلم بن اسوجہ اسدی نماز میں مشغول ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو موکل نے ان سے وہی باتیں کہیں جو سیکھ کر آیا تھا۔ مسلم بن اسوجہ نے اس کے لیے دعائے خیر کی اور اسے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ جناب مسلم اسوجہ ابن سعد ابن صلبہ ابن دودان ابن اسد ابن حزیمہ ابو حجل اسدی سعدی کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار ان افراد میں سے ہے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کا شمار شریف ترین مردم، عابد و زاہد، اہل مروت اور سخی افراد میں سے ہوتا ہے۔ نیز آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی ہیں، جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں مقام شہادت حاصل کیا۔ واقعہ کربلا سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے قیام میں قبیلہ مدسج اور بنی اسد کی سربراہی ان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے اور آپ کا بیٹا بھی کربلا کے شہیدوں میں سے ہے۔ اکثر اسلامی جنگوں میں شریک رہے، کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی پوری طاقت سے مدد کی۔ آپ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی کوفہ آمد کے موقع پر ان کے لیے اسلحے کی جمع آوری اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے لیے بیعت حاصل کرتے تھے۔ آپ کے ہمراہ مدہج کے 4 قبیلے تمیم و ہمدان و قندہ و ربیہ تھے۔ بعض منابع کے مطابق جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ میں پہلے مسلم بن اسوجہ کے گھر مقیم ہوئے اور ان کے گھر لوگ جناب مسلم بن عقیل سے ملنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے جاتے، نیز خون کے آخری قطرے تک حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی یقین دہانی کرواتے تھے۔ اس بات کی اطلاع حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب ملی تو آپ علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان تمام مراحل میں مسلم بن اسوجہ نے اہم کردار ادا کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا جاسوس موکل مسلم بن اسوجہ کے ذریعے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے مخفی مقام سے آگاہ ہوا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد اپنے ساتھیوں کو منظم کیا اور مدہج اور بنی اسد کی فرماندہی مسلم بن اسوجہ کے حوالے کی۔ آپ جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنے بال بچوں سمیت کربلا آ پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شرف شہادت سے سرفراز ہوئے۔ پس موکل نے وہ درم جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے وہ درم ابو ثمامہ ساعدی کے سپرد کر دیے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے موکل سے کہا تھا، خود کو اہل حمص سے بتانا اور کہنا کہ میں یہ درم دینے اور بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔